باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تلک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا صابی۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ترا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ ڈائس پر تشریف فرما صدر تنظیم ایس آئی آف انڈیا برادر نہان سیچ، جناب طارق نور الدین صاحب کنوینر راجستھان مسلم فورم، ایس آئی او اور جماعت کے دیگر ذمہ داران اور آج کے اس انتہائی عظیم خطاب عام میں یہاں موجود جے پور کے شہر واسیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم تاریخ کے جس انتہائی نازک اور حساس موڑ پر کھڑے ہیں، وہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم جنکشن ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی اگر حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو تاریخ ترین حالات کی ایک تصویر ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ مجھے یہ بات یاد ہے اور آپ سب کو بھی غالباً یہ بات یاد ہوگی کہ 2010 میں ٹونیشیا سے عرب اسپرنگ، عرب بہاریاں کے نام سے ایک انقلاب کی شروعات ہوئی تھی، جو بعد میں صرف ٹونیشیا ہی میں نہیں بلکہ مصر، لیبیا، شام، بحرائن اور دیگر عرب ممالک کو اس نے اپنی چپیٹ میں لیا تھا، اور وہاں برسوں سے چلے آ رہے ظالمانہ اور استحصالی نظام، خالص ڈکٹیٹر اور بادشاہوں کی سرپرستی میں چل رہے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا، ان کا تختہ الٹ کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں ہونے والے جمہوری انتخابات کے نتیجے کے طور پر وہاں کی اسلام پسند حکومت کی باغڈور سنبھالنے کے بعد ایسا لگنے لگا تھا ہماری تقریروں میں بھی، ہماری تحریروں میں بھی، کہ شاید اب تاریکی کے بادل چھٹنے والے ہیں، شاید خزاں کے بعد یہ موسم بہار کی نوید آئی ہے، شاید اب کوئی ایسا آفتاب اور ایسا سورج طلوع ہوگا جس نے یہ تاریکی ہٹا دی ہوں گی، چھانٹ دی ہوں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ امت مسلمہ کا یہ جذبہ، یہ عزم اور یہ حوصلہ چند دنوں میں ہی مان پڑ گیا۔ ہماری ساری بھوشوانیاں، ہماری ساری پیشن گوئیاں غلط نکلی، اور 2013 میں محمد مرسی جو فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کی حکومت مصر میں آئی تھی، اس پر باقاعدہ کچھ تو داخلی منافقوں نے اور کچھ بیرونی سازش کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کا بھی تختہ پلٹ کر دیا، اور وہاں پھر ایک بار ظالموں اور جابروں کی ایک حکومت وہاں قائم ہوئی۔ محترم حضرات، لیکن جو اصل سوال ہے کہ عرب اسپرنگ کے بعد یہ ہونے والے حالات، اور پھر عرب اسپرنگ کے بعد مسلمانوں کا ایک جوش، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تختہ پلٹ، اس کرب سے اور اس غم اور غصے سے اور اس درد سے مسلمان اور امت مسلمہ اور اس کے نوجوان نکلے ہی نہیں تھے کہ 2014 میں یہاں خود ہندوستان میں ایک ایسی حکومت کا اقتدار میں آ جانا، یہ ایک بار پھر مزید کرب کا اور مزید غم کا اظہار ہونے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ 2014 میں کلچرل نیشنلسٹ اور پورے ہندوستان کو ایک ہی رنگ میں رنگ دینے کا عزم رکھنے والی فاشسٹ نظریاتی قوت آر ایس ایس اور اس کی پولیٹیکل آؤٹ فٹ بی جے پی کا نہ صرف یہ کہ عوام کی بھاری اکثریت کی سہانوبھوتی بلکہ پوری فل فلیج میجورٹی کے ساتھ یہاں کے حکومت کی باغڈور سنبھالنا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مزید ایک غم کا اور ایک مزید درد کا ایک تصویر لے کر آئی۔ اور یہ جو خدشہ تھا مسلمانوں کا، یہ جو ڈر تھا کہ شاید پھر ہم اسی تاریخ دور میں گزر گئے ہیں، شاید ہم پھر اسی گھٹا دور میں چلے گئے ہیں، وہ صحیح نکلا۔ 2014 کے بعد ہندوستان میں پے در پہ لو والیوم ہائی انٹینسو واقعہ ایک ہوتا تھا، لیکن اس کی انٹینسٹی، اس کی حساسیت، اس کی سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اقلیتوں پر، یہاں کے پسماندہ طبقات پر کس طرح مظالم کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو شروع ہوا۔ ایچ سی یو، جے این یو، دادری، اونا، پھر الور، اس طرح سے کئی واقعات رونما ہوئے، جس میں ایک بار پھر تصویر کا یہ رخ سامنے آنے لگا کہ شاید اب پھر ایک بار اور ہم اسی تاریخ دور میں جو ہے جانے لگے ہیں۔ لیکن ان دونوں تصویروں پر بین الاقوامی سطح پر جو حالات بنے، آج ہم سیریا کے بارے میں پڑھتے ہیں، پیلسٹائن کے بارے میں پڑھتے ہیں، کشمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہندوستان کے بارے میں پڑھتے ہیں،
ان حالات کے پیش نظر سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے جو کریٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں، کیا مسلمانوں کی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہے؟ کیا اس طرح کے حالات مسلمانوں پر پہلی مرتبہ آئے ہیں؟ کیا کوئی انوکھا واقعہ رونما ہوا ہے؟ کیا آزمائشوں کا یہ پہلا چیپٹر ہے جو مسلمانوں پر شروع ہوا ہے؟ در حقیقت اس کا جواب جو ہے قرآن کریم دیتا ہے، اور قرآن کریم نے جنگ احد کی مسلمانوں کی اسٹریٹجک ہار کے بعد جو کمنٹ کیا ہے، جو تبصرہ کیا ہے، وہ قابل غور ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کہا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی روش پائی جانی چاہیے۔ اور پھر ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے جو بات کہی وہ اصل قابل غور ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله، اگر آج تمہارے ساتھ یہ پریشانی آئی ہے، آج اگر تمہیں یہ اسٹریٹجک ہار کا سامنا دیکھنا پڑنا پڑا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی قوموں پر بھی یہی حالات پیش آئے ہیں۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہے، یہ تو زندگی کے نشیب و فراز ہے جو ہم آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، جب کسی قوم پر اس طرح کے حالات رونما ہوتے ہیں، جب کسی قوم کو آزمایا جاتا ہے، جب کسی قوم پر پریشانیاں آزمائش کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو سوشل سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان دو قسم کے انتہا پسندانہ رجحانات جنم لے لیتے ہیں۔ ایک قسم کا رجحان تو وہ ہوتا ہے جس میں کہ پوری قوم خوف اور مایوسی کے ڈر کے ماحول میں رہنے لگتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اب کوئی سبیل نہیں ہے، اب کام کرنے کے کوئی مواقع نہیں ہے، اب سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور پھر وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اسلامی تحریکات کا نام سننا، قرآن کا نام سننا، اسلام کی دعوت کا کام انجام دینا، اس میں ان کو خوف اور خدشہ لگتا ہے۔ جب چندے کی رسید بنائی جاتی ہے تو نام لکھانے سے ڈرتے ہیں اور وہ آئسولیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارا نام بھی کہیں آ جائے گا، وہ خوف کھانے لگتے ہیں اور وہ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کا رویہ تو ایک قوم میں جب اس طرح کی آزمائش آتی ہے تب پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے قسم کا انتہا پسندانہ رجحانات بھی جنم لیتا ہے، اور وہ یہ لیتا ہے کہ پھر مظالم کا ایک بیان شروع ہوتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، بیرونی سازشوں کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور مسلمان خطوں سے نوجوانوں کو برگلایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی راستہ دنیا میں بچا ہے، اب اگر کوئی سبیل نظر آتی ہے، تو پھر وہ صرف اور صرف تشدد کا راستہ ہے۔ یہ دوسرا، اور جو یہ انتہا پسندانہ جو رویہ رکھتے ہیں وہ بہت ہی جلد باز لوگ ہوتے ہیں، وہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو جلد نتائج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسلام مسلمانوں کے اندر یہ مزاج پروان چڑھانا چاہتا ہے کہ ان دونوں راستوں کے علاوہ آزمائشوں کی اس تاریخ میں، آزمائشوں کے اس سیلاب میں، پریشانیوں کی اس درد میں ہم کو تیسرا راستہ اپنانے کی اور تیسرا راستہ کھوجنے کی ضرورت ہے، اور تیسرے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، اور وہی اسلام کا راستہ ہے۔ وہ اسلام کا راستہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پورے ہوش اور ہمت کے ساتھ جو ہے حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ قرآن اسی کی تعلیم دیتا ہے، مزاحمت کی جائے، ریسسٹ کی جائے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے جدوجہد کی جائے۔ یہ تیسرا راستہ جو ہے مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، یہی تیسرا راستہ ان کے لیے جو ہے کامیابی کی سبیل اور کامیابی کا راستہ بنے گا۔ محترم حضرات، علامہ اقبال کے جس شعر سے میں نے بات کی شروعات کی تھی وہ یہی شعر تھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ جو پریشانی آتی ہے، وہ دراصل مسلمانوں کو اور مزید تقویت پہنچاتی ہیں۔ سوشل سائنٹسٹ اس کو ریزائلنس ایک ورڈ کہتے ہیں، ارتجاعیت کا رویہ، کہ جب پریشانی آتے ہیں تو اس کو پوری قوت کے ساتھ ایک بار ریئیکٹ کیا جاتا ہے، ریسسٹ کیا جاتا ہے، ارتجاعیت کا رویہ۔ مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہ جب مغرب کا طوفان آیا تھا تو مسلمان کو اس نے مزید سبھی مسلمان بنا کر پیش کیا تھا آزمائشوں کے سیلاب میں۔ تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ اگر سمندر میں گوہر اور صدف چاہیے، اگر ہیرے اور جواہرات چاہیے، تو ان کے لیے سمندر میں تلاتم کا ہونا ضروری ہے، موجوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں جب تک موجیں نہیں ہوں گی، صدف اور گوہر آپ ہیرے جواہرات آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تو بحروں کی موج میں اضطراب لانے کے لیے طوفانوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور دراصل جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، یہ آزمائشوں کے جو حالات دیکھ رہے ہیں،
یہ جو پریشانیاں ہم کو دکھ رہی ہیں وہ دراصل آزمائشوں کا یہ طوفان ہے جو ہمیں صدف اور گوہر لانے کے لیے آگے بڑھیں گے. ہم کو پکا اور سچا مسلمان، ایک قوی مسلمان، ایک ہوش اور ہمت والا مسلمان، ایک جذبے والا مسلمان اور ایک لگن والا مسلمان بنانے کی اور ہم کو جو ہے لیڈ کریں گے. محترم حضرات، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا ہے، جب سبیل نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ ہماری راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں، سنگھرش کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں. ایک راستہ نہیں، سبلنا، یعنی ہم ان کو مختلف قسم کے راستے دکھاتے ہیں. لہذا آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ مایوسی کے اس دور میں نہ تو مایوس ہوا جائے اور نہ ہی انتہا پسندانہ رجحانات فروغ کیے جائیں. مسلمان بزرگوں کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں راستوں سے نکل کر کے تیسرا راستہ جو ہماری یہ وقت کا راستہ ہے، جو عدل کا راستہ ہے، جو توازن کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. میں 4 بنیادی نکات جو ہمارے لاحق عمل ہو سکتا ہے ان حالات میں کام کرنے کا، ان پہ بس مختصراً اپنی بات کرتے ہوئے ختم کروں گا. پہلا کام جو امت مسلمہ کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی بازیافت، ایمان کو دوبارہ اس کے حقیقی اسپرٹ کے ساتھ، اس کی حقیقی روح کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر جاگوزی کرنے کی ضرورت ہے. ایسے حالات میں اگر کسی چیز کے لٹ جانے کا، اگر کسی چیز کے کھو جانے کا، اگر کسی چیز کے مان پڑ جانے کا اگر جو خطرہ اور خدشہ لائق ہوتا ہے وہ دراصل ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کا نام ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بقول مولانا مودودی اپنی تمام ان وفاداریوں کو دریا برت کر دے جو خدا کی وفاداری کے تابع نہ ہو بلکہ اس کے مد مقابل بنی ہوئی اور یا بن سکتی ہوں. اپنے دل میں سب سے بلند مقام پر خدا کی محبت کو بٹھائیں اور ہر اس بات کو ڈھونڈ کر اپنے خانہ دل سے نکال پھینکیں جو خدا کے مقابلے میں عزیز تر ہونے کا مطالبہ کرتا ہو. اپنی محبت اور نفرت، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنی رغبت اور کراہیت، اپنی صلح اور جنگ، ہر چیز کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے دراصل یہی ایمان ہے. یہ جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر حکومت میں کوئی اختیار میں آ جائے، کتنا ہی بڑا کرمنل آ جائے، کیسی بھی حکومت آ جائے، کیسے ہی فاسسٹ نظریات کے حامل جو ہے لوگ اقتدار میں آ جائیں، مسلمان کبھی خوف نہیں کر سکتا. یہی ایمان کی کیفیت پیدا ہوئی تھی تبھی تو غار ثور میں جب یہ آواز آئی کہ اللہ کے رسول دشمن غار کے منہ پر آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر سخت ترین حالات میں بھی یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ غم نہ کرو، آزمائشیں ہیں، ڈرنا نہیں ہے، اللہ ساتھ ہے. کیونکہ جس کو آپ نے خالق کے حقیقی مانا ہے، جس نے آپ کو معبود حقیقی مانا ہے، وہ تو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. جب پوری کائنات کے مالک، پیدا کرنے والے مالک کو آپ نے اپنا خالق اور حاکم اور معبود مان لیا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر خوف کھانے کی کیا بات ہے؟ پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ ایمان اور نا امیدی، ایمان اور مایوسی ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتی ہیں. جس شخص کے دل میں ایمان ہو وہ مایوس ہو ہی نہیں سکتا، وہ نا امید ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا ہجرت کے وقت بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. سراقہ ابن جاشم پیچھے کرتے ہوئے پیچھے آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ہے؟ بے سر و سامانی میں کوئی حکومت قائم کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہجرت مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. اور سراقہ ابن جاشم کو جو جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو امید کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو اپورچونیٹیز کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو ممکن راستے نکالنے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ دراصل ایمان کی کیفیت سے نمودار ہوتی ہے. تو پہلا کام ان حالات میں پوری امت کو مل کر کے خصوصاً نوجوانوں کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ اس ایمان کی بازیافت دوبارہ سے کریں. کہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمارا یہ ایمان کہیں مان پڑ جائے گا، یہ ایمان کہیں کھو جائے گا، اس ایمان کی دوبارہ بازیافت اس کے حقیقی اسپرٹ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام ایکسیلنس کا اچیومنٹ ہے، حسن کا اچیومنٹ ہے، کمال کا، اپنی ہر شعبے میں، تعلیمی لحاظ سے کمال، معاشی لحاظ سے کمال، سیاسی لحاظ سے کمال، سیاسی لحاظ سے کمال. اور یہ جب بات کہی جاتی ہے کہ کمال اور حسن اور ایکسیلنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی ایک بیداری رونما ہو جاتی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیمی اعتبار سے آپ کو فائدہ ہونا ہے، تعلیمی اعتبار سے آپ کو ایکسیلنس حاصل کرنا ہے، تعلیمی اعتبار سے آپ کو امپاور ہونا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں میں پھر تعلیم نظر آتی ہے، پھر نہ سماج نظر آتا ہے، نہ دین نظر آتا ہے، نہ مساجد نظر آتی ہے، نہ اسلام نظر آتا ہے، پھر وہ اسی طرف یکسو ہو جاتے ہیں. اس بیداری سے بھی لڑنے کی ضرورت ہے کہ جب تعلیم کے امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو یہ خدا سے انکار کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلام سے دوری کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، یہ سماج سے آئسولیٹڈ ہونے کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سماج کو دینے کے لیے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، قیادت کرنے کے لیے، ان کے لیڈ کرنے کے لیے طلبہ اور نوجوانوں کے کام ہونا چاہیے. جب معاشی اعتبار سے امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جائز اور ناجائز ہر طریقے سے جو ہے کمائیں.
یہاں بھی ایک بیداری رونما ہوتی ہے. لہٰذا ہر اپنے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایمپاورمنٹ، خوشحالی اور ترقی کی راہ مسلمانوں کو اس وقت آزمانے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تعلیمی لحاظ سے امپاور بننے کی ضرورت ہے، معاشی لحاظ سے امپاور بننے کی ضرورت ہے، اور سیاسی پولیٹیکل لیول پر ایکسیلنس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اعلیٰ مقاصد کے تحت جینے اور اونچے مشن کے تحت جینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اعلیٰ مشن اور اونچے مقاصد وہی جو ہے بڑی شخصیت تعمیر کرتے ہیں. جتنا مقصد بڑا ہوگا اتنی شخصیت بڑی ہوگی، جتنا مقصد چھوٹا ہوگا اتنی ہی شخصیت چھوٹی ہوگی. تیسرا اور اہم کام، یہ دو کام تو انفرادی طور پر کرنے کے ہیں. تیسرا اور اہم کام جو اجتماعی طور پر کرنا ہے، پوری امت مسلمہ کو کرنا ہے، وہ دراصل دعوت اسلامی کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسلام کو، پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا کام ہے. آج کے دور میں یہ راستے اور کھل گئے ہیں. جب مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں، اسلامو فوبیا کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اسلام سے ڈرایا جاتا ہے، اسلام سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، تب تک مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے. 9/11 کے واقعے کے بعد کے جو ڈاٹا بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد خود ویسٹرن ممالک میں 64% مزید بڑھ گئی ہے. تو ایسے حالات میں یہ مواقع ہم کو اور مزید جو ہے پیش رفت کی طرف جو ہے دعوت دیتے ہیں. تو آج ہم کو ضرورت اس بات کی کہ اجتماعی طور پر ہم دعوت اسلامی کا کام کریں. یہ نہ ایسائیوں کا کام ہے، نہ جماعت اسلامی کا کام ہے، نہ کوئی اور کسی تحریک اور تنظیم کا کام ہے، بلکہ یہ پوری امت کے کرنے کا کام ہے. اب مجھے اس سلسلے میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے اجتماعی غفلت ہی نہیں بلکہ اجتماعی جرم کا ارتکاب کیا ہے. اور یہ پوری ہماری تاریخ رہی ہے کہ دعوت کے، اسلام کے انٹروڈکشن کو ہم نے ابھی تک غیر مسلموں کے سامنے، برادروں کے سامنے پیش کیا ہی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ آزمائش آتی ہے. کہاں آئی آزمائش؟ طائف کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ کہاں پتھر پڑے ہیں؟ کہاں کوئی اسلام کی دعوت دینے گیا ہے اور کہا کہ مجھے پتھر پڑے ہیں؟ کہاں گالیاں دی گئی ہیں؟ کہاں مجنون بنایا گیا ہے؟ کہاں شعب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی ہیں؟ کہاں یہ صدا بلند ہوئی ہے کہ متى نصر اللہ، کہ لوگوں اب کب مدد آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ لہٰذا ابھی تو ہماری شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، تو آزمائش کا بھی آنی باقی ہے. یہ تو شروعات ہے. لہٰذا دعوت کے سلسلے میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کا پورا یہ عنوان، اللہ کے رسول کی زندگی کا پورا محور، اللہ کے رسول کی زندگی کی سینٹرل تھیم دراصل یہی دعوت ہے، اور اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا اور آخری کام جس کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہے. اس وقت یہ جو دور چل رہا ہے وہ ظلم کا دور ہے، جبر کا دور ہے، عدل کے خاتمے اور انصاف کے اجڑ جانے کا دور ہے. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے قیام کا مطلب وہ عدل کا قیام ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ وہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اسلام کا مشن عدل کا قیام ہے. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عدل کے قیام کے لیے اجتماعی جدوجہد کا عہد کریں. اور یہ عدل کا قیام کی جدوجہد کی جب بات آتی ہے تو ہم کو سمجھتا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کہیں اور ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، یا یہ دادری میں ہوا ہے، یو پی میں، یہ الور میں ہوا ہے، ہمارے پاس تو ہوا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ کل کبھی فلسطین ہے، کبھی کشمیر ہے اور کبھی دادری ہے، کل یہ آپ ہوں گے. جب آندھیاں آتی ہیں تو وہ گھروں کا انتخاب نہیں کرتی ہیں، اس گھر پر آندھی طوفان آئیں گے، وہ پورے سماج کو، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے. لہٰذا اگر یہ غلط فہمی ہم نے پال رکھی ہے تو غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مارٹن لوتھر کنگ جو امریکہ کے بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، کہ ناانصافی کہیں بھی ہو وہ انصاف کے لیے ہر جگہ خطرہ ہے. لہذا یہ بات اپنے دلوں سے، یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ دادری بہت دور نہیں ہے، یہ اونا بہت دور نہیں ہے، یہ الور اور پہلو خان کوئی نئے نام نہیں ہے، بلکہ کل یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. لہذا اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم عدل کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے اجتماعی جدوجہد کا عہد کریں. اور یہ اجتماعی جدوجہد کہاں سے شروع ہوگی؟ حکومت سے مطالبہ کرنا تو بہت آسان ہے، عدل کے قیام کے لیے نعرے لگانا، صدائے احتجاج بلند کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن یہ اس کی شروعات جو ہے وہ اپنے گھر سے ہوگی. اپنے گھر میں عدل کا قیام، اپنے سماج میں عدل کا قیام، اپنے خاندان میں عدل کا قیام، اور یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی عورت نے چوری کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سفارش لے کر آئے کہ اللہ رسول وہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے یا ایسا کچھ ہے، آپ ان کی معاف فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جواب تاریخ میں سنن نور سے لکھا جائے گا، لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ کاش فاطمہ بنت محمد اگر چوری کر لیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ جو عدل کی شروعات ہے، یہ جو ظلم کے خاتمے کی شروعات ہے، یہ عدل کے قیام کی جو شروعات ہے وہ اپنے گھر سے، اپنے سماج سے، اپنے خاندان سے کرنے کی. پھر
جا کر حکومت سے مطالبہ کرنا ہے، پھر جا کر کے حکومت سے ڈیمانڈ کرنی ہے. لہٰذا آج ہماری ذمہ داری ہے، پوری امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ عدل کے قیام کی جدوجہد میں ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں. علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. ایک کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. آہ کس کی جستجو آور رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.